بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم 3 امپائرز کو توسیع دینے کے لیے ہو رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ راستے سے ہٹ گیا تو 9 مئی اور فراڈ الیکشن کی تحقیقات کھل جائیں گی۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے 4 امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلا اور پھر بھی ہار گئے۔ آئینی ترمیم 3 امپائروں کو توسیع دینے کے لیے کرنی پڑ رہی ہے۔ ان امپائرز میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر شامل ہیں، اور توسیع اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ فراڈ الیکشن کو تحفظ دے سکیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ عدالتی آئینی ترمیم والا معاملہ تو اب ریورس ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے، ان کو ترمیم لانی ہی لانی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ راستے سے ہٹ گیا تو 9 مئی اور فراڈ الیکشن کی تحقیقات کھل جائیں گی۔ 9 مئی کو ہماری پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ آئین کے خلاف الیکشن کو تاخیر کا شکار کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر 140 کیس 9 مئی سے پہلے ہو چکے تھے، مجھ پر 2 قاتلانہ حملے بھی ہو چکے تھے، پارٹی ختم نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے 9 مئی کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ 1 سال سے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونے دے رہا، انہیں ڈر ہے کہ نیا چیف جسٹس آیا تو 9 مئی کی تحقیقات کرائے گا۔ 9 مئی جس نے کروایا وہی اس کا اصل ذمہ دار ہے۔ عمران خان نے کہا کہ لاہور سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ وارنٹ دکھائیں اور گرفتار کر لیں، مگر مجھے گرفتار کر کے گھسیٹ کر لے جانے کا مقصد لوگوں کو اشتعال دلانا تھا، جس کے بعد ہر جگہ کی CCTV فوٹیج غائب کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کی فوٹیج بھی چوری ہو گئی۔ نئے چیف جسٹس کے سامنے جب 9 مئی کی پٹیشن لگے گی تو اصلیت سامنے آ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرش کرنے کے بعد 8 فروری کا الیکشن کروایا گیا۔ 8 فروری کو جو انقلاب آیا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 8 فروری کو پی ٹی آئی بغیر لڑے جیت گئی۔ نواز شریف نے تو فتح کی تقریر تیار کر رکھی تھی، یاسمین راشد جیل میں ہوتے ہوئے بھی جیت چکی تھی۔ نواز شریف کو 74,000 ووٹ ڈلوائے گئے۔ 8 ماہ گزر چکے ہیں، الیکشن ٹریبیونل کیوں کام نہیں کر رہے؟ تحریک انصاف کے بانی نے کہا کہ 3 چیف جسٹس نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنائی تھی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہتی ہے کہ خان نے اپنی طاقت کو بچانے کے لیے جمہوریت کا جنازہ نکالا، اپنی طاقت بچانے کے لیے ملک کو آج دوبارہ اس نہج پر لایا جا رہا ہے۔ قانون کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ قانون کی بالادستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں آ سکتی، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا موازنہ میانمار سے ہو رہا ہے۔ 4,000 پاکستانی کمپنیوں نے دبئی چیمبر میں رجسٹریشن کروائی ہے، پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ چائنا کی ترقی میں بیرون ملک مقیم چینیوں نے سرمایہ کاری کی تھی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اثاثہ ہیں، قرضوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے ان کی سرمایہ کاری اہم ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ دوسرا، نواز شریف، زرداری اور محسن نقوی سمیت تمام بڑوں کے پیسے بیرون ملک پڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فراڈ حکومت کی وجہ سے بھی بیرون ملک مقیم پاکستانی سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ ملک کو اصلاحات کی ضرورت ہے، پاکستان اس کے بغیر دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ اصلاحات کے ذریعے خرچ کو کم اور آمدنی کو بڑھانا ہوتا ہے۔ 8 ماہ ہونے کو ہیں، حکومت نے کتنی ریفارمز کی اور کتنے اخراجات کم کیے۔ یہ حکومت NRO کی پیداوار ہے۔ حکومت سے نہ خرچ کم ہونے ہیں نہ سرمایہ کاری بڑھنی ہے۔ یہ لوگ بڑے لوگوں پر بوجھ ڈال نہیں سکتے کیونکہ وہاں مافیا بیٹھے ہیں۔ صرف سپریم کورٹ سے لوگوں کو امیدیں ہیں، لیکن اب اسے بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ ماتحت عدلیہ اور پولیس پر کسی کو اعتماد نہیں رہا۔ لاہور جلسے سے متعلق انہوں نے کہا کہ لاہور میں PTI کا جلسہ روکنے کے لیے پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے۔ جو بھی ہو جائے لاہور کا جلسہ کریں گے۔ قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ لاہور کے جلسے میں کشتیاں جلا کر نکلیں۔